بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج 25 دسمبر ہے. آج 25 دسمبر کے دن ہم اپنے مسیحی بہنوں بھائیوں کو آج کے اس دن میں کرسمس کی بہت مبارکباد دیتے ہیں. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج 25 دسمبر ایک اور حوالے سے بھی اہم ترین دن ہے کیونکہ آج قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے. وہ شخصیت جنہوں نے دنیا کے اندر ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو یقیناً جس کے معترف پوری دنیا ہے. صرف ایسٹرن ورلڈ نہیں، ویسٹرن ورلڈ بھی ہے. اور یہ صرف میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ آپ کے سامنے ہم پہنچاتے ہیں اسٹینلے وولپرٹ، جنہوں نے ایک کتاب لکھی جناح آف پاکستان 1984 میں، جو اسپیشلسٹ گدانے جانتے ہیں، آتھر بھی ہیں، ہسٹورین ہیں. وہ کہتے ہیں few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. ناظرین آج ہم قائد اعظم اور کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے. قائد اعظم کے لیے کشمیر کی کیا اہمیت تھی اور کشمیری آج تک قائد اعظم سے جس بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ اس بات سے کافی ہوگی کہ آج تک کشمیریوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے رکھا ہے. اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں بڑے زبردست پینل نے جوائن کیا، اس طرح سے آن لائن بھی اور اسکائپ کے تھرو بھی. آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب سردار طاہر یونس صاحب نے. آپ تھنک ٹینک بھی رن کر رہے ہیں اور ایکس چیئرمین ہیں ہلال احمر AJK کے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر حریت رہنما سید یوسف نسیم صاحب نے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں پروفیسر فتح محمد ملک. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے مایہ ناز انٹلیکچوئل آپ ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کیا. اس سے پہلے میں شروع کروں، سب سے پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. اور تاریخ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے، ایک کتاب ہے آتش چنار. یہ کتاب 1980s کے اندر جو ہے وہ لکھی ہے شیخ محمد عبداللہ نے کہ میں آپ کے باپ کی مانند ہوں. میں نے سیاست میں اپنے بال سفید کیے ہیں. میرا تجربہ ہے کہ ہندو پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے. انہی کا بیٹا فاروق عبداللہ کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. وہ آج قائد اعظم کے اس ویژن کے حوالے سے کیا کہتا ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک بات سچ ہے کہ جب جواہر لال جی اور یہ سب تھے، مہاتما گاندھی نے آفر کیا تھا جناح صاحب کو، قائد اعظم کو، کہ وہ یہاں کے وزیر اعظم بنے. مگر قائد اعظم نے اس وقت سب کے سامنے یہ کہا، آج تو آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں گے مگر کل کیونکہ آپ کی میجورٹی ہے آپ مجھے کبھی بھی گرا سکتے ہیں. اس لیے پاکستان میرے لیے بہتر ہے بنسبت کے اس ملک کا وزیر اعظم بننا جہاں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ دو قومی نظریہ اور ہندوتوا قائد اعظم نے اسے اس وقت کتنا بھانپ لیا تھا؟ پاکستان کا جو لفظ ہے اس کا کاف جو ہے وہ کشمیر سے آیا ہے. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کاف کے بغیر ہے. اس لیے پاکستان کی تکمیل کی خاطر کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں سب سے عالی پرچم میں پاکستان میں شامل ہونا، وہ اس کے لیے پاکستان کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور کشمیر کے حریت پسند جو قربانیاں آج دے رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا تصور اقبال نے دیا 1930 کے خطبہ الہاباد میں، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے قائد اعظم اس لیے بنے اور بجا طور پر بنے کہ انہوں نے تصور پاکستان کو تحریک پاکستان نے بدل دیا. اور ان کی قیادت میں 7 سال کے عرصے میں تصور پاکستان تحریک پاکستان کے ذریعے پاکستان بن گیا. تو یہ جو قائد اعظم کی بصیرت ہے اور ان کی
دور اندیشی ہے اسے ہمیں آج اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آج جو مسائل درپیش ہے کشمیر کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے عوام کو، ان سب مسائل کا علاج جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت افروز تحریروں میں موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ان تحریروں سے استفادہ کر کے پاکستان کو پاکستان بنائیں. اور جب میں کہتا ہوں پاکستان بنائیں تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ پاکستان میں کاف کشمیر مکمل طور پر شامل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب بہت بہت شکریہ. قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے کشمیر کی کیا اہمیت؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر قائد کی سوانح پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ کشمیر کے ساتھ 1926 میں 27 میں 28 اور 29 میں جب قائد اعظم پہلی بار کشمیر تشریف لے گئے، اس وقت وہ قائد اعظم بھی نہیں تھے اور مسلمانوں کے اتنے بڑے لیڈر بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی کے بعد اپنی بیگم کو ساتھ لے کر پہلگام کے اندر اور گلمرگ کے اندر دن گزارے. اور پھر ان کی ڈائری جو یہاں لائبریریز میں موجود ہوگی کشمیر کے بارے میں، اس وقت انہوں نے اس چیز کی تائید کی کہ جو کبھی مغل بادشاہ اورنگزیب نے کہا تھا کہ اگر پھر دوست بروئے زمیں است ہمی است و ہمی است و ہمی است. تو لہٰذا یہ پہلا ایونٹ تھا. لیکن اگر آپ دوسری جو ان کا دورہ دوسرا ہوا وہ سیاسی دورہ تھا، اور اس وقت وہ قائد اعظم بن چکے تھے. یہ 1936 کا دورہ جس کا میں تذکرہ کروں تو اس دورے کے دوران سچیت گڑھ میں جب ان کا استقبال ہوا تو اس استقبال میں رئیس الاحرار چودھری غلام عباس صاحب اور ان کے ساتھ اللہ رکھا ساگر صاحب اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. لیکن سچیت گڑھ سے جموں شہر تک پہنچنے تک 12 گھنٹے لگے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. اور لوگ ان کی کار کے ساتھ ہاتھ لگا کر اپنی آنکھوں کے ساتھ، یہ کشمیریوں کا جموں کے مسلمانوں کا عقیدہ تھا. اور اس وقت اگرچہ ڈاکٹر ہری سنگھ کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی مسلمان جموں ریجن کا ایسا نہیں ہوگا جس نے وہاں استقبال میں شرکت نہ کی ہو. پھر جموں میں ٹھہرنے کے بعد دوسری رات انہوں نے پسند فرمایا کہ وہ بائی روڈ سری نگر جائیں گے. اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ وہ بانہال میں رات کو انہوں نے قیام کیا اور بانہال تک پونچھ راجوری اور پھر آپ کا جو باقی علاقہ ہے ادھم پور، رام بن اور اس بٹوت، یہ اس علاقے کے جتنے بھی لوگ بدروا، یہ سب لوگوں نے برابر جموں سے بانہال تک ان کا استقبال کیا. اور یہ سارے کا سارے استقبال کا جو انتظام تھا یہ رئیس الاحرار چودھری غلام عباس صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کیا. رات کو آپ وہاں تشریف فرما ہوئے بانہال میں، اور صبح جب بانہال انہوں نے کراس کر کے وادی کے اندر داخل ہوئے تو ان کا جو شہنشاہانہ استقبال ہوا اس میں یقیناً اس وقت بخشی غلام محمد صاحب تھے جو فرنٹ پہ آئے، مولانا محمد سعید مسعودی صاحب تھے، شیخ محمد عبداللہ تھے، باقی جو وہاں میروائز یوسف شاہ صاحب تھے، اور ان لوگوں نے وہاں پر استقبال کیا. اور سری نگر پہنچتے تک یہ بالکل جو لکھا گیا ہے. آپ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ سید یوسف شاہ اور جو بخشی محمد جو ہیں ان کی آپس میں بالکل بھی نہیں لگتی تھی، اور ان کو ایک گاڑی میں بٹھایا بھی گیا اور ان کو ایک جگہ پہ لانے کی کوشش بھی کی گئی. ایگزیکٹلی رائٹ. تو اب آپ جب سری نگر پہنچے تو قائد اعظم کی خوشی کی انتہا اس بات سے نہیں رہی جو آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا سری نگر میں کہ اس وقت مسلمانان بر صغیر کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے کہ مجھے خوشی ہے کہ 1932 میں پتھر مسجد میں آپ نے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس بنا کر اس علاقے کے مسلمانوں کے حقوق کی جو تحریک شروع کی، اس تاریخ سے ہمیں بھی فائدہ ہوا اور اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی خوشی ہوئی. اور اس سے کراچی میں، بمبئی میں، دلی میں جو بھی ہمارے بڑے لوگ جو اس وقت تحریک کا حصہ بنے ان لوگوں نے یہ بات اپریشیٹ بھی کیا. اور قائد اعظم نے ان لوگوں کی طرف سے مبارک دی کہ کشمیری قیادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس اتفاق کو، اس اتحاد کو جس کا مظاہرہ میں نے کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن ہندوستان کو پسند نہیں آئی.
اس وقت کرن سنگھ کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور ہندوستان نے اس کا توڑ کرنے کے لیے شیخ محمد عبداللہ کو پھنسانا شروع کیا. اور جب قائد اعظم 1944 کے دورے پر کشمیر تشریف لے گئے اور اس وقت مسلم کانفرنس کا سالانہ کنونشن تھا, آپ 27 دن کے تقریباً کشمیر کے اندر رہے, تو اس وقت حضرت قائد اعظم نے جامع مسجد کے احاطے میں, جہاں لکھا ہے تاریخ میں اس وقت کے لحاظ سے 1 لاکھ سے زیادہ کارکنان خواتین اور مرد موجود تھے, وہاں خطاب کرتے ہوئے ایک تو تاکید کی انہوں نے, جس طرح آپ نے تذکرہ فرمایا بخشی غلام محمد یا شیخ محمد عبداللہ کو دعوت دی. انہوں نے کہا کہ میں پہلے دورے پہ آیا تو یہاں آپ ایک تھے, آج ہمیں مسلم کانفرنس اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس نظر آ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی تقسیم ہے یہ ہمارے مستقبل کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوگی. تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ شیخ محمد عبداللہ کو اور میر وائز یوسف شاہ صاحب کو اور چودھری غلام عباس صاحب کو اکٹھا بٹھایا جائے. بٹھائے بھی گئے, کوشش بھی ہوئی, لیکن بدقسمتی سے ہندوستان اور جواہر لال نہرو زیادہ حاوی ہو چکا تھا شیخ محمد عبداللہ. اب میں سردار طاہر یونس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا کشمیر کے حوالے سے, وقت نے کتنا ثابت کر دیا ہے کہ آج جن لوگوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, آج وہی لوگ جو بھارت نواز ہیں وہ اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ قائد سچے تھے. کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کرۂ ارض پہ کشمیر ایک وہ واحد خطہ ہے جس کی تاریخ میں اگر ہم جائیں تو لازوال محرومیوں کا وہ شکار رہا ہے, اور آج بھی کشمیر کے اوپر غلامی کے بادل منڈلا رہے ہیں. آج چونکہ خصوصی پروگرام ہے قائد کے حوالے سے, تو اس میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب کشمیر کے اندر تشریف لے گئے 1944 میں, اور اس سے پہلے بھی جب آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ صدر منتخب ہو چکے تھے, تو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے سری نگر کے اندر خطاب کرتے ہوئے, اور دوسرا جو ان کا خطاب تھا جموں کے اندر, جموں عیدگاہ کے اندر, اور وہاں انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ جب ہمارا مذہب ایک, جب قرآن ایک, رسول ایک, اللہ ایک, تو ہماری آواز کیوں ایک نہیں ہو سکتی. اور جو مسلمان اتنے عرصے سے ان محرومیوں کا شکار ہیں, اور آپ کے اوپر ڈوگرا راج یہاں پہ مسلط ہے, اور مسلمانوں کو اس ٹائم بھی ان کے ساتھ جو سلوک راروا رکھا جا رہا تھا وہ محرومیوں کا شکار تھے. اور اس ٹائم قائد اعظم نے مسلمانوں کے اندر وہ شعور پیدا کیا, کشمیری کے اندر پیدا کیا, اور وہ ٹائم تھا جب کہ ان کشمیریوں کے اندر یہ ان کے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اپنے آپ آزادی لیں اور آزادی کے لیے ہم جدوجہد کریں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ کسی صدی کے اندر ایک ولی, ہر ایک صدی کے اندر ایک ولی پیدا ہوتا ہے جو کہ اپنی قوم کو سنوارتا ہے. تو میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح وہ واحد ولی تھے 19ویں صدی کے جو کہ پیدا ہوئے, اور جنہوں نے کشمیریوں کو اور پاکستان کو ایک مملکت خداداد کا حصول انہوں نے یقینی بنایا. قائد نے کشمیر کو شہرہ کا نام دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ ہے. تو شہرہ وہ جگلر وین جو ہے, اگر آپ کے جسم کا کوئی اعضاء کٹ جائے یا علیحدہ ہو جائے پھر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن شہرہ کے کٹنے کے بعد آپ بالکل زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیوں قائد نے کہا تھا؟ قائد ایک ویژنری آدمی تھے, انہوں نے وہ دیوار کے پیچھے بھی شاید دیکھ سکتے تھے. آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 2 قومی نظریہ ٹھیک تھا. جو ہندوستان اس وقت مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کے اندر جو کر رہا ہے وہ چیز یہ ثابت کر رہی ہے کہ قائد نے اور اس وقت جو 2 قومی نظریے کی بات کی تھی وہ صحیح تھی اور ایک مملکت کا حصول لازمی تھا. آپ اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں جو سرزمین ہے اس کو سیراب کرنے والے دریا جو ہیں وہ کشمیر سے بہتے ہیں, یا کشمیر سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں یا کشمیر سے گزرتے ہیں. ہمارے کارخانے, ہمارے شہروں کو روشن کیا ہوا ہے اس سب کی. اور فرض کریں آج اگر ہندوستان جس طرح اس کے عزائم میں وہ جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے, ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں یہ کوئی ناممکن بات بھی نہیں ہے. ہندوستان اگر ان کا رخ تبدیل کر دیتا ہے, یا ایون جو اس نے ناجائز طریقے سے ڈیم بنا رکھے ہیں, ان ڈیمز کے اندر پانی کا اخراج اس طرح کرتا ہے کہ ہمارے ہاں سیلاب آئیں اور تباہ کاری ہو, تو ہمارے سونا اگلتی ہوئی کھیتیں جو ریگستان بن سکتے ہیں, کارخانے ہمارے جو ہے وہ ویرانی کا عالم پیش کر سکتے ہیں, ہمارے شہر و دیہات جو اندھیروں میں گم ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ ویژن تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ویری ویل ٹیکن جناب. سید یوسف نسیم صاحب, قائد نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ ہے, اور آج تک یہ فرمائے گا کہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دے کر کس حد تک یہ ثابت کیا ہے
کہ وہ قائد اعظم کے اس سٹیٹمنٹ پہ، اس بیان پہ اور قائد اعظم کی کشمیریوں سے محبت پہ اسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں جیسے اس وقت تھے؟ قائد اعظم نے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو محبت کی ہے یا شہر ریگ کا ایک بڑا اعزاز دیا کشمیریوں کو، تو کشمیریوں نے بھی 6 لاکھ جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس کو صحیح ثابت کیا۔ ٹھیک، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ حضرت قائد اعظم جب سری نگر گئے تو کشمیر کے بارے میں جب انہوں نے یہ کہا کہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس مسلم لیگ ہوگی، اور پاکستان کے اندر آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس جو ہے وہ مسلم لیگ ہوگی، تو آپ اندازہ کریں کہ سیاسی طور انہوں نے اس کشمیر کی انڈیجنس کو، اس کشمیر کی اس قومیت کو کس محبت اور خلوص سے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کشمیریوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو مملکت خدا داد پاکستان ہے، جو رمضان شریف کے 26 رمضان لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت عالم اسلام کو بالعموم اور اس ریجن کو بالخصوص ملی، یہ اس لیے ملی کہ مسلمانوں کو اس وقت ایک صالح صاحب بصیرت قائد میسر تھا اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور یہ جو کشمیری پاکستان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں اس کو وہ اپنے ایمان اور دین کا حصہ سمجھ کے اور قائد اعظم کو پورے عالم اسلام کا لیڈر مانتے ہوئے، اور خاص کر جس انداز میں پاکستان بنا، تو یہ قائد اعظم کی ہمت تھی، سکت تھی کہ انہوں نے کس انداز سے پاکستان کو بھی بنایا اور کس انداز سے کشمیریوں سے محبت بھی کی اور کشمیریوں کی گائیڈنس بھی کی۔ قائد اعظم کی جو وزٹس تھے جن کا بھرپور تذکرہ جو ہے وہ شاہ جی نے کیا ہے کہ 3 وزٹس تھے، اور تینوں وزٹس میں قائد اعظم نے یہی فرمایا کہ جو کشمیری چاہیں گے وہی ہوگا۔ آج کے کنٹیمپرری ایرا میں صرف یہ بتا دیں، اس کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی آپشن ہے جو قائد اعظم نے فرمایا تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ مدعو کیا ہے جن کی کتابیں پڑھ کے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے اور لرن کیا ہے۔ دیکھیے، قائد اعظم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے کی، یعنی ان 75 سالوں میں ہم لوگوں نے ان سے سوال اٹھائے، ہم نے کہا انہوں نے ایسا کیوں سوچا۔ ایک چیز یہ بھی بیچ میں آئی کہ جی پاکستان بنانے کا کیا مطلب تھا، تو اس میں ہمیں دوسری بڑی فیسنیٹنگ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو اب وہ سچائی یا ریالٹی ہمارے سامنے کھلتا ہے، اور وہ بڑی دور اندیش ان کے فیصلے تھے، جس میں ایک سب سے فیصلہ جو مسلمانوں کے لیے یا اقلیت کے لیے ایک ملک بنانا تھا جس کا نام پاکستان تھا، اور اس میں ساری جو نیشنلٹیز تھی ان کی ریپرزنٹیشن تھی، نام میں ریپرزنٹیشن تھی۔ تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کا رول صرف 1947 کے بعد گورنر جنرل کے طور پہ آئے تو وہ ہماری بھول ہے۔ پر قائد اعظم کی یہ جو بات ہے کہ کشمیر کے کشمیری جب تک اس کنڈیشن کا حصہ نہیں ہوں گے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ابھی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، چاہے پاکستانی ہو چاہے ہندوستانی ہو، کہ کوئی کتنا ہی دور جانے فیصلہ وہ ہوگا جو کشمیریوں کے حق سے کشمیریوں کو آن بورڈ کیا جائے گا، کیونکہ زندگیوں کا سوال ہے، کا سوال۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ قائد اعظم کی جو کشمیر پالیسی تھی آج بھی وہ کشمیر پالیسی کس حد تک انٹیکٹ ہے؟ دیکھیے، جو انہوں نے لائن دی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ کاش اس پر عمل ہوتا تو کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ آپ نے جو حکومت آزاد کشمیر میں قائم کی، اس حکومت کا نام رکھا آزاد گورنمنٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اور اس کو قائد اعظم کی طرف سے یہ مینڈیٹ حاصل تھا کہ ہم کشمیریوں کا سیاسی سفارتی ہر محاذ پر سپورٹ کریں گے، لیکن کشمیریوں نے کشمیر کو ایز اے انڈیجنس موومنٹ کے طور پر لڑ کے کشمیر کو حاصل خود کرنا ہوگا تو ہمیں دنیا کا سپورٹ ملے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جس انداز میں آزاد کشمیر گورنمنٹ بنی، جو منڈیٹ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی حکومت کو دیا، اس منڈیٹ پر میں سمجھتا ہوں کہ کام نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ہم اتنی قربانیاں دے کر بھی ابھی بھی ہم اس جدوجہد میں برسر پیکار ہیں۔ تو ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات، جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی،